بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلو لرنرز، آج ہم لیکچر نمبر 12 کنزیومر بینکنگ کا شروع کر رہے ہیں، اور جیسے کہ ہماری پریکٹس رہی ہے، لیٹس ہیو اے ریکیپ آف پریویس لیکچر نمبر 11۔ اس لیکچر میں ہم نے آپ کے ساتھ کچھ تفصیل سے اسٹیٹ بینک کے پروڈینشیل ریگولیشن فار کنزیومر بینکنگ ڈسکس کیے، جو کہ جنرل گائیڈ لائنس تھی پہلے، اور ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اسپیسیفک پروڈکٹ وائز جو ریگولیشنز ہیں آٹو لونز کے، آٹو فائنینسنگ کے، ہاؤسنگ کے، کریڈٹ کارڈز کے اور پرسنل لونز کے، وہ جیسے جیسے ہم ان پروڈکٹس کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو وہ اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں گے۔ یہ جنرل گائیڈ لائنس تھیں جس میں آپ کو یہ بتایا گیا، آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا کہ اسٹیٹ بینک کتنا ایمفسائز کرتا ہے کہ جو کنزیومر بینکنگ کا آپریشن ہے، جو ایک بینک چاہے اسٹارٹ کرنے جا رہا ہے یا آلریڈی اسٹارٹ جس نے کر دیے ہیں، کہ یہ ریگولیشنز ان کے لیے مینڈیٹری ہیں اور ان کا فالو کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا ظاہر ہے ان کے لیے لازم ہے۔ اس میں جو ایک طرح سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا وہ رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو ہم نے ہائی لائٹ کیا، رسک کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ رسک کا ایکچوئل مقصد کیا ہے، کہ والیٹیلیٹی آف دا ویلیویشن آف این آرگنائزیشن، یا وہ فیکٹرز جو کہ امپیکٹ کرتے ہیں ایڈورسلی کیپٹل کو یا فیوچر انکم کو۔ اور اس کے بعد ہم نے آپ کو کچھ رسک کیٹیگریز کا بتایا، رسک کلاس کا بتایا، اور ساتھ ساتھ کہ اس کو کس طرح رسک مینجمنٹ فریم ورک کے کانٹیکسٹ میں اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے، اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے اس میں بازل 2 رجیم کا بھی ذکر ہوا، جو کہ آگے بھی چل کے ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ مقصد یہ رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو اس سے ریلیٹ کرنے کا یہ بھی تھا کہ آن گوئنگ بیسس پہ رسک مینجمنٹ ایک جو تھیم ہے، یہ ایک سمجھ لیں کہ اٹس اے سم تھنگ وچ از سارٹ آف دی اسپرٹ آف دا ہول پروسیس آف دا بینکنگ۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت جو کہ پہلے نہیں تھی، اب سارے ایریاز کے اندر اس کی آ گئی ہے کہ آپ صرف ایک پروڈکٹ کے فیچرز میں رسک ایلیمنٹ کو، یا اگر ہم نے بات کی کہ جو بورورز ہے جس میں رسک ایلیمنٹ کریڈٹ کا ہے کہ جی وہ کل کو پے نہ کرے، صرف وہی رسک نہیں ہے، بلکہ اب اس کے ساتھ آپریشنل رسک کی بھی بات ہو رہی ہے، اور ود ان دا آپریشنل رسک دیر آر سو مینی سب کیٹیگریز۔ تو یہ ہم نے آپ کو ہائی لائٹ کیا کہ رسک مینجمنٹ کا، رسک کا کانسیپٹ کیا ہے، اور اس کا جیسے ایکولی اپلیکیشن ہے کمرشل بینکنگ پہ، انویسٹمنٹ بینکنگ پہ، اسی طرح اس کی اپلیکیشن یہاں کنزیومر بینکنگ بھی ہے۔ پھر ہم نے جو گائیڈ لائنس تھیں اس میں حوالے سے بات کی کہ اسٹیٹ بینک جو بینکوں کو انسٹرکٹ کرتا ہے کہ اس میں پراپر کریڈٹ پالیسی ہونی چاہیے، پروگرامز ہونے چاہیے، اس میں ایم آئی ایس کی بات کی ہم نے کہ پیریوڈیکل رپورٹس جنریٹ ہونی چاہیے جو اپڈیٹ ہوں، تاکہ مینجمنٹ جو ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو موجودہ آپریشنز ہیں کنزیومر بینکنگ کے، ان کا پرفارمنس لیول کیا ہے، اور آئندہ جو پالیسی ڈیسیجنز لیے جائیں ان رپورٹس کی بیسس پہ لیے جائیں۔ پھر ہم نے آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا کہ اسٹیٹ بینک بینکوں کو ارج کرتا ہے کہ وہ پراپر ٹریننگ کا انتظام کریں، ان کا جو سٹاف ہے ایک کیپیسٹی انسٹال کریں ود ان دا بینک کے جو سپورٹ فنکشنز ہیں، جس میں آئی ٹی بھی شامل ہے، آپریشن بھی ہیں، ایچ آر بھی ہے، ایڈمنسٹریشن بھی ہے، کہ وہ سپورٹ فنکشنز کے ساتھ سروس لیول ایگریمنٹس ہوں، اور وہ ایک طرح سے اس سیگمنٹ کو سپورٹ کریں ود ان دا بینک، ایک طرح سے جو کہتے ہیں کہ انٹرنل کسٹمرز آف دا بینک۔ ٹریننگ کی ہم نے بات کی۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہے اکاؤنٹنگ پروسیجرز کی بات کی ہم نے، آڈٹ اینڈ کمپلائنس کے حوالے سے بتایا کہ یہ بھی فنکشن ایکولی امپورٹنٹ ہے، جہاں ہم نے پہلے آپ کو اینٹی منی لانڈرنگ اور KYC کے حوالے سے بتایا تھا کہ آڈٹ اینڈ کمپلائنس ہی بھی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ فنکشن جو کہ ڈائریکٹلی رپورٹ کرتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو، ناٹ ٹو دا مینجمنٹ، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کو کس طرح مانیٹر کرنا چاہیے، گیپس کو دیکھنا چاہیے، اور اس کی جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے،
جو اس کی آبجیکشنز ہیں اس کی ریپوٹیشن کو دیکھنا چاہیے، اور اسٹیٹ بینک کی اپنی آڈٹ ٹیم بھی اس چیز کو دیکھتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے ایکچوئل جو ریگولیشنز تھے کنزیومر بینکنگ کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے، جس میں ریلیٹڈ پرسنس کے حوالے سے تھا کہ جو بینک کے امپلائیز ہیں یا جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کو فیسلٹیز پریفرینشیل ٹرمز پہ نہیں دینی، وہ آرمز لینتھس پہ اور مارکیٹ ریٹ پہ دینی ہے. پھر ہم نے آپ کے ساتھ بات کی کہ جو آئی پی او جو ہے اس میں پروسیڈز استعمال نہیں ہونی چاہیے. اور جو اگلا ریگولیشن تھا وہ اسٹیٹ بینک جو امپوز کرتا ہے ایکسپوجر لمٹ جو ایکوٹی کے حوالے سے، کہ شروع میں پہلے اور دوسرے سال میں 2 اور 4 ٹائمز ہیں، لیکن جیسے جیسے ظاہر ہے ایجنگ آتی ہے کنزیومر بینکنگ کے سیگمنٹ میں اور ایڈوانسز کے اندر جو لونز ہیں اس کے اندر ڈیلیکوینسی آنا شروع ہوتی ہے، تو یہ جو ایکسپوجر لمٹ ہے یہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اسٹیٹ بینک اسی حوالے سے کہتا ہے کہ اگر 10% اینڈ ابو ہے تو یہ ریڈیوس ہو کے 2 ٹائمز آف دا ایکوٹی رہ جاتی ہے. اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ بینکس کو ڈسپلن کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں اور اس چیز کا خیال رکھیں تاکہ اگر وہ جو اس کی ریکوری کا اور اس کا جو پروسیس ہے کلیکشن کا وہ کتنا ایفیشینٹ ہے. اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اسٹیٹ بینک یہ بھی ریگولیشن کے تحت ارج کرتا ہے بینکوں کے کوئی کلاسیفیکیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے کیٹیگری چینج نہیں ہونی چاہیے. ہم نے مارجن ریکوائرمنٹ کی بات کی کہ اسٹیٹ بینک فی الحال آپ کو ریلیکسیشن دیتا ہے بینکوں کو کہ وہ مارجن اپنی حساب سے اکارڈنگ ٹو دا گیون سرکمسٹانسز کر سکتے ہیں، لیکن اسٹیٹ بینک کے پاس یہ اتھارٹی اور رائٹ ہے کہ وہ نئے مارجن امپوز کر سکتا ہے، ری انسٹیٹ کر سکتا ہے. تو یہ ان نٹ شیل سمری تھی اس کی جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں آپ سے ذکر کیا. یہاں یہ بتانا آپ کو ضروری ہے کہ یہ جو پروڈینشیل ریگولیشن ہے دیز ریگولیشنز آر اپڈیٹڈ ورژن ٹل جنوری 2009. اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر امینڈمنٹس آتے ہیں، کچھ ریگولیشنز امینڈ ہوتے ہیں، کوئی نئے ایڈ ہوتے ہیں، کوئی ڈیلیٹ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے آپ سب کے لیے کہ اسٹیٹ بینک کی جو ویب سائٹ ہے آپ اس کو ریگولرلی فالو کریں، اس پہ ریگولرلی وزٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ کنزیومر بینکنگ کے کانٹیکس میں جو ریگولیشنز ہیں یا دوسری امپورٹنٹ ریلیٹڈ نیوز ہیں اس کا کیا ہے. تو اس کو اپنی نالج کو اپڈیٹ رکھنا، اپنی انفارمیشن کو اپڈیٹ رکھنا اس حوالے سے آپ کے لیے اہم ہے. اور موونگ فارورڈ آپ سب سے ہم سب سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہماری نالج کس حد تک کرنٹ ہے اور ہم کس حد تک جو کرنٹ ٹرینڈس کو فالو کر رہے ہیں اور کہیں ہماری نالج آؤٹ ڈیٹ تو نہیں ہو چکی. تو یہ آپ لوگوں سے ایک طرح سے ریکویسٹ ہے اور آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اسٹیٹ بینک کے ویب سائٹ کے حوالے سے، ریگولیشن کے حوالے سے وہاں وزٹ کر کے اپڈیٹ کرتے رہیں. اب ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے آج کا، ہم اس کی طرف آتے ہیں. اور آپ کا ہم نے اشارہ کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ اپارٹ فرام دا پروڈینشیل ریگولیشنز دیر آر سم ادر ریگولیشنز ان دی کانٹیکسٹ آف کنزیومر بینکنگ. اس کی ظاہر ہے آپ یہ کہہ لیں کہ جو ریلیشن شپ ہے کسٹمر کی، جو کنزیومر بینکنگ کا اور بینک کی، اس کو بیس کرتے ہیں، اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. جو اس کا ان اے وے اس لسٹ میں جو دوسرا آئٹم ہے وہ یہی ہے کہ گائیڈ لائنس فار اسٹینڈرڈائزیشن آف اے ٹی ایم آپریشنس. یہ اسٹیٹ بینک گائیڈ لائنس دیتا ہے بینکس کو کہ جو اے ٹی ایمس کی فیسلٹیز اپنے کسٹمر کو دے رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے. اسٹیٹ اے ٹی ایم از اے ڈیلیوری چینل، ویری امپورٹنٹ ڈیلیوری چینل، اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ among the financial innovation, this is considered to be among the most important financial innovation. کہ اے ٹی ایم مشینز میں جس میں آپ کہتے ہیں کہ پلاسٹک کارڈ یوز کر کے پلاسٹک منی کا کانسیپٹ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو کیری کیش اینڈ یو کین یوز اٹ فار یور کیش ریکوائرمنٹ. یو ڈونٹ ہیو ٹو ایکچولی وزٹ اے برانچ ویئر یور اکاؤنٹ از بینگ مینٹینڈ اینڈ اسٹینڈ ان اے کیو. یہاں اس کے اندر بہت سہولتیں ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو لوگوں کا یوسیج ہے وہ بھی بہت ہے. تو اس کے اندر خاصی کمپلیکسٹیز اور خاصی ایشوز بھی آتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک یہ گائیڈ لائن دیتا ہے
یہ بینکوں کو بتاتا ہے کہ جی کسٹمرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، کسٹمر کو کنوینئنس کے لیے آپ کو کن کن گائیڈ لائنس کو فالو کرنا ہے۔ اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ چونکہ اس میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں 2 میجر لنکس ہیں جس کے ذریعے سارے اے ٹی ایم پرووائڈرس نے آپس میں لنک کیا گیا ہے، دے آر آن لائن۔ تو یہ چونکہ ٹرانزیکشن جب اس میں ہوتی ہیں تو اس کے اندر جو بینکس کے کسٹمرز کے اکاؤنٹس انوالو ہوتے ہیں، اس کے اندر ڈیلی بیسس پہ ریکنسلیشن ہونی چاہیے۔ یہ بہت اہم فیکٹر ہے، اس لیے کہ ود ان دا بینکنگ سسٹم ڈیورنگ دا ڈے a large number of transactions are taking place between various accounts of various banks of various branches۔ تو اس کی والیوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ڈیلی بیسس پہ ریکنسلیشن بہت ضروری ہے، کہ اس لیے اگر یہ ریکنسلیشن نہیں ہوگی تو دیر کوڈ بی اناملیز ان دا رسپیکٹو اکاؤنٹ ہولڈرس۔ وہ کسٹمرس جو اپنے اے ٹی ایم یوز کر رہے ہیں، اگر آن اے ریئل ٹائم بیسس ان کا اکاؤنٹ اپڈیٹ نہیں ہوتا، مثال کے طور پر کہ آپ نے اے ٹی ایم سے اگر پیسہ وڈرا کیا اور وہ ساتھ ہی ساتھ آپ نے کسی دوسرے بینک کے اے ٹی ایم مشین میں جا کے استعمال کیا، لیکن آپ کا اکاؤنٹ کہیں اور جگہ مینٹین ہو رہا ہے، تو وہ اگر ریئل ٹائم بیسس پہ اپڈیٹ نہیں ہوا تو کل اس کے بعد جب اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو دیکھنا چاہیں گے، اس کی اسٹیٹمنٹ جنریٹ کریں گے، تو اگر آپ وہ وڈرال اس کے اندر افیکٹ نہیں ہو رہی تو پھر وہ جو بیلنس ہوگا وہ آپ کے لیے ایک طرح سے غلط ہوگا، اور آپ اس غلط بیلنس کی بیسس پر ہو سکتا ہے جو کہ وڈرال نہیں شو ہو رہی، بیلنس زیادہ شو ہو رہا، آپ کوئی چیک کاٹ دیں اور آپ کے لیے پرابلم ہو جائے۔ تو ان ایشوز کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ جو ڈیلی ریکنسلیشن کا کانسیپٹ ہے، اور اسٹیٹ بینکوں کو کہتا ہے کہ جی آپ کے جو انٹرنل سسٹمز ہیں، آپ کا جو آئی ٹی ہے وہ اتنی اسٹرانگ اور اتنی افیکٹو ہونی چاہیے کہ اس چیز کو کیپچر کرے اور اس کے اندر کوئی گیپس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت اکثر ہوتا ہے کہ کارڈز کیپچر ہو جاتے ہیں اور اس کے پھر جو کسٹمرز ہے اس کو میسج آ جاتا ہے کہ جی پھر اس کے اندر ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ اس کارڈ کو ریٹریو کرنے کے لیے وہ بہت کمبرسم ہے، اس میں بہت اکثر کسٹمر الجھتے ہیں۔ تو یہ بھی اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ آپ اس پروسیجر کو سمپلیفائی کریں، اور جو کارڈ کیپچر ہوتا ہے اس کی الٹیمیٹ ریٹرن ٹو دا کسٹمر شوڈ بی میڈ ایز کنوینئنٹ ایز ارلی ایز پاسبل۔ اسی کانٹیکس میں اسٹیٹ بینک نے سارے بینکوں کو کہا ہے کہ وہ کارڈ فیسیلیٹیشن سینٹر اسٹیبلش کریں، کہ ایک ایسا اسپیسیفک ڈیڈیکیٹڈ سینٹر ہو کہ جو اے ٹی ایم کارڈ ہولڈرس کی کمپلینٹس کو اٹینڈ کرے، اس کو رسپانس کرے اور اس کو دیکھے۔ اس کے اندر ان کو ظاہر ہے کہ جو ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف ہے اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو اس چینل کی افیکٹونیس کو، اس چینل کی آپ یہ کہہ لیں کہ جو افادیت ہے، اس کو کسٹمر کے لیے، اے ٹی ایم کارڈ ہولڈرس کے لیے مزید، تو یہ جو اس سینٹر کا قیام، اس کا اسٹیبلش ہونا یہ ایک مینڈیٹری ہے، اور بینکوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اس کو نہ صرف اسٹیبلش کریں بلکہ ان ٹرمز آف اٹس ورکنگ، اٹس افیکٹونیس اینڈ اٹس یوزفلنیس ٹو دا کسٹمرز، اے ٹی ایم کارڈ ہولڈرز، اس کو انشور کریں۔ اس کا جو نیکسٹ آئٹم ہے وہ ہے ایس بی پی گائیڈ لائنس فار ڈیلنگ ود کسٹمر کمپلینٹس۔ یہ ایک جنرل کنزیومر بینکنگ میں کانسیپٹ ہے، اور ایک آپ کہہ لیں کہ آن گوئنگ ایشوز ہے جو کہ انڈیویجول کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے، اس میں اور والیوم انوالو ہوتا ہے، تو ایک کمپلینس کا آنا، ایشوز کا آنا لازم ہے۔ تو اب اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے ایک پراپر میکینزم ہونا چاہیے۔ ہر بینک کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپلینس کو ریڈریس کرنے کے لیے اپنے ود ان دا بینک ایسا پروسیجرز بنائیں کہ کسٹمرز کو اگر کمپلین ہے، سبسیکوینٹ کہ وہ کمپلین جینون ہے یا نہیں ہے، یا اس کی بیسس کیا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ لیکن ٹو اسٹارٹ ود دیر از اے نیڈ فار بینکس ٹو ڈیوائز اینڈ ڈیولپ دا سسٹم کہ کسٹمر کمپلین کر رہا ہے، وہ ایکنالج ہونی چاہیے، وہ رسپانس ہونی چاہیے، اور اس میں اگین ایک پراپر ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے یا کوئی سیکشن ہونا چاہیے۔ اس کے کسٹمر کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کمپلین اس نے لانچ کرنی ہے، برانچ میں لانچ کرنی ہے، اگر برانچ میں لانچ نہیں کرنی،
اگر فون پہ اس نے اس چیز کو کرنا ہے، جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دیر آر نو پراپر ارینجمنٹ وین یو آر گوئنگ ٹو ٹاک ود دا بینک، ریکارڈڈ لائنز ہوتی ہیں، اس کے ذریعے بھی اپنی کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ریڈریس سسٹم ہے یہ کسٹمرز کو پتہ ہونا چاہیے، دے شوڈ بی اویئر کہ اس کے بینک نے اس کے لیے کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ اس میں جو لوگ ذمہ دار ہیں، سیکشن کے جو انچارج ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، اس کی انفارمیشن ہونی چاہیے، ان کے کانٹیکٹ نمبرز ہونے چاہیے، ان کی اویلیبلٹی انشور ہونی چاہیے کہ جب کسٹمر اپروچ کرتا ہے اپنے کمپلین کے حوالے سے تو جو اس کے بینک کے کنسرنڈ اسٹاف ہے، جو ریلیٹڈ اسٹاف ہے، وہ اویلیبل ہے۔ اس کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ جو کمپلین لانچ ہوئی ہے اس کو فالو اپ کیا ہے، تو جو کمپلین سینٹر ہے اس نے کسٹمر کو کیا رسپانس دی اور کس حد تک ہے، تو اس کی رپورٹنگ ہے باقاعدہ۔ اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے کوئی جو بینک ہے اپنی مینجمنٹ کو رپورٹنگ کرے پیریوڈیکلی کہ کس نیچر کی، کس نوعیت کی، کس والیوم کی، کس پروڈکٹ سے متعلق اس کے پاس کمپلینز آئی ہیں۔ یہ باقاعدہ انالیسس جو ہے اس کے پاس مینجمنٹ کے پاس جانی چاہیے تاکہ ان کو بھی آئیڈیا ہو، اور جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ نیچر آف کمپلینس کیا ہے۔ اور جیسے کہا جاتا ہے کہ کمپلینس از این ایریا وچ پرووائڈس این اپرچونیٹی ٹو دا بینکس ٹو امپروو دیئر سروسز، کیونکہ سروسز کے حوالے سے یہ بہت ایک کامن آبزرویشن ہے اور یہ ریسرچ اینڈ اسٹڈیڈ فیکٹ ہے کہ ایک جو ڈسسیٹسفائیڈ کسٹمر ہوتا ہے جس کو کمپلین ہوتی ہے، وہ آگے 10 لوگوں کو جا کے بتاتا ہے اپنی گریونسز، اپنی ڈسسیٹسفیکشن، اور اس کے مقابلے میں اگر جو سیٹسفائیڈ کسٹمر ہے وہ صرف 2 یا 3 کو بتاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اہمیت ہے کہ جو کمپلین کا جو آپ کہہ لیں کہ جو ایلیمنٹ ہے، اس کو کس حد تک اگر ایلیمنیٹ نہیں کیا جا سکتا تو کس حد تک منیمائز کیا جا سکتا ہے۔ اور بینکوں کے لیے یہ اہم ہے کہ اس کو سیریسلی لیں، اس کی ریڈریس کا سسٹم، اس کو ریزالو کرنے کا، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی کرے ایک کمپلینس کے حوالے سے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں باقاعدہ ڈیفائنڈ اسٹیٹ بینک کی طرف سے گائیڈ لائنز ہیں کہ 10 دن کے اندر آپ کو رسپانس ملنی چاہیے، اکنالج ہونی چاہیے کہ جی ہاں آپ کی کمپلین جو ملی تھی ان رائٹنگ، بینک اس کو ایک طرح سے اکنالج کرے۔ اس رسپانس سے ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے، تھوڑا سا کسٹمر کنسول ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بینک نے کم از کم میری اس کو اکنالج تو کیا، اور اٹ میکس لاٹ آف اے ڈفرینس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اچھی وقت پہ اکنالجمنٹ بھی ڈائلیوٹ کر دیتی ہے ایک کسٹمر جو کہ وہ اریٹیٹڈ فیل کر رہا ہے، وہ جو یہ فیل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو ریکوائرمنٹ ہے کہ ود ان 45 ڈیز اس کا الٹیمیٹ جو ہے ڈیسیجن ہے یا اس کا ریزولوشن ہے وہ کسٹمر کو کنوے ہونا چاہیے۔ یہ ڈیڈ لائن ظاہر ہے اس لیے دی گئی ہے، حالانکہ اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو دوسری جگہوں پہ دوسری کنٹریز میں یہ پیریڈ کم ہے، لیکن ابھی اسٹیٹ بینک نے ایک طرح سے بینکوں کو ریلیکسیشن دی ہے لانگر پیریڈ دے کے کہ وہ چونکہ ابھی ان کے شاید MIS یا دوسرے جو سپورٹ سسٹمز ہیں اتنے اپ ڈیٹ نہیں ہیں، لیکن ضرورت ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ اس ٹائم پیریڈ کو کم کیا جائے، کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سروس انڈسٹری میں ٹرن اراؤنڈ ٹائم از ویری امپورٹنٹ۔ دا مومنٹ ان اے سروس ایز ویل، کہ جب ہم مثال دیتے ہیں کہ اگر بینک میں آپ کسی سروس برانچ میں جاتے ہیں کوئی سروس اویل کرنے کے لیے، اور آپ جتنی جلدی فارغ ہو کے آتے ہیں ٹرن اراؤنڈ ٹائم میں، دیٹ ایکچولی میکس دا ڈفرنس بٹوین اے کسٹمر سیٹسفیکشن اینڈ نان سیٹسفیکشن۔ تو اسی طرح کمپلین کے حوالے سے بھی یہ ضروری ہے کہ کسٹمر کو آپ نے اگر ود ان اے سوٹیبل ٹائم کسٹمر کو رسپانس کیا، ود ان اے سوٹیبل ٹائم آپ نے اس کی ریزولوشن بتائی کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اور کیا کیا وجوہات ہیں، اٹ ول میک کوائٹ اے ڈفرنس in the development of the relationship between the customer and the bank۔ اس کے بعد یہ پروسیجر جو ہے ضروری ہے کہ بینک کی جو برانچز ہیں یا بینک کی ویب سائٹس ہیں اس میں پوسٹ ہونے چاہیے، بینک کو کسٹمر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کمپلین لانچ کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔
ہی اور شوڈ بی ویری کلیئر آن دس پرٹیکولر آسپیکٹ، اس لیے کہ اگر اس کو طریقہ کار ہی نہیں پتہ ہوگا تو وہ اپنی کمپلین کس طرح لانچ کرے گا. اور جو بینک اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے اس ریڈریس سسٹم کو، ان اے وے وہ اپنی رسپانسبلٹی کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. نہ صرف کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک ریلیشن شپ میں ایک نیگیٹو ایلیمنٹ ہے، اور ظاہر ہے یہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ اور ریگولیٹری باڈی کے حوالے سے بھی یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے اس اہم ایریا کو نگلیکٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کی ایک اور اہم ایلیمنٹ ہے جس کو ہم نے پروڈینشیل ریگولیشن میں بھی ذکر کیا ہے، وہ ہے سی آئی بی. سی آئی بی کا کانسیپٹ یہی ہے کہ بینکس جو ہیں اس بیورو کے تحت اپنے کسٹمر سے انفارمیشن لیتے ہیں. یہ ایک ریپوزیٹری ہے، ایک کسٹمر کی ہسٹری کی پورا پروفائل ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو اس کا ایکسپوجر ہوتا ہے مختلف بینکوں کے ساتھ، اور اس کے اندر پاس ڈیو کا فیکٹر بھی بلٹ ان ہوتا ہے کہ ایک کسٹمر جو ہے اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹیز کرنٹ ہیں یا پاس ڈیو ہیں. یہ ایک اہم سورس ہے بینکوں کے پاس کہ جب وہ کنزیومر بینکنگ کے پروڈکٹس یا سروسز آفر کرتے ہیں کہ اس سورس کو اویل کریں، اس کی جو فیسلٹیز ہیں، اس کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کا انپٹ لیں، تاکہ وہ جب ڈیسیجن لیں الٹیمیٹلی اپروول کا، لون فیسلٹیز کا، چاہے وہ کسی پروڈکٹ کے حوالے سے ہو، تو ان کا جو ڈیسیجنز ہو اس میں کسٹمر پروفائل ان کے سامنے. اسی میں جو لنکڈ ہے وہ کریڈٹ وردینس رپورٹ کا بھی کانسیپٹ ہے کہ جو ایک آپ ڈیٹا لے رہے ہیں کسٹمر کا، جو اس کا پروفائل آپ کے پاس آ رہا ہے، اٹ الٹیمیٹلی ڈٹرمنس دی کریڈٹ وردینس آف اے اسپیسیفک کسٹمر، کیونکہ یہ وہ شو کرتا ہے، اور اس کی ہسٹری بھی اگر ہے کہ اس کے کوئی پاس ڈیوز نہیں ہے، اس کی ہسٹری جو شو کر رہی ہے کہ اس کا پیمنٹ ریکارڈ بہت اپ ٹو ڈیٹ ہے، اس نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا، تو یہ ایک اس کی کریڈٹ وردینس میں ایڈیشن ہوتی ہے. تو اگر کوئی ایک جینون کسٹمر ہے جس کی کریڈٹ وردینس ایک گیون لیول سے زیادہ ہے، تو اور بینک کو اور یہ پتہ ہے کہ وہ ہے، تو ایک بینک کے پاس اپرچونٹی ہے اس کسٹمر کو ایک طرح سے اپروچ کرنے کی یا اس کو وہ کرنے کی. تو دس از این ایریا ناٹ اونلی فرام دا ریگولیٹری پوائنٹ آف ویو، فرام دا مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو ایز ویل، کہ کسٹمر یہ بینک کو ایک طرح سے انفارم کرتا ہے کریڈٹ وردینس کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے کہ جو بینک آپریٹ کر رہے ہیں، ڈی ایف آئیز ہیں، مدارباز ہیں، وہ اس کے ممبر ہیں، ان کو یہ فیسلٹی ہے کہ اس کے ممبر ہونے کے ناطے سے مختلف انفارمیشن لیں اور اس میں کریں. اور یہ جو رپورٹ ساتھ ساتھ کانفیڈینشیل ہوتی ہے، ظاہر یہ بینک ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور آپ آن لائن جا کر اس چیز کو ریٹریو کر سکتے ہیں. اور اس میں خاص طور جو بتانے والی بات ہے، 2003 میں یہ جو سی آئی بی تھی، اب اس کو ای سی آئی بی کہتے ہیں اس کانٹیکس میں، کہ اب یہ آن لائن ہو گئی ہے. یہ فیسلٹی ایز پر اسٹیٹ بینک اس ریجن میں کافی ایڈوانس لیول کی ہے. ہمارے جو پیئر گروپ میں ہیں ابھی شاید وہ لوگ اس لیول پہ نہیں آئے. تو فرام دیٹ کانٹیکسٹ اٹ از کوائٹ این اچیومنٹ آن پارٹ آف اسٹیٹ بینک ٹو ہیو دس فیسلٹی، جس کی وجہ سے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں انفارمیشن، پھر آپ ریٹریو کر سکتے ہیں. اور یہ چونکہ ریئل ٹائم آن لائن بیسس پہ ہوتا ہے، تو اس میں اسپیڈ، اس میں ظاہر ہے اس کے ساتھ ایکوریسی، اور اس کے جو ڈیٹا کی اوتھینٹسٹی ہے، وہ سارے ایلیمنٹ شامل ہو جاتے ہیں. اینڈ اٹ گیوس لاٹ آف سارٹ آف اسٹرینتھ ٹو دا بینک وین دے آر ڈیولپنگ دیئر کریڈٹ پورٹ فولیو انڈیویژلی اینڈ کلیکٹیولی. اس کے بعد جب ہم نے صرف کمپلین کی ریڈریس کے حوالے سے بات کی تھی، وہ تو بینکوں کا ایک انٹرنل سسٹم تھا. ریڈریس میکینزم فار کنزیومر کمپلینٹس ایکسٹرنل بھی جو ریگولیٹریز جو باڈیز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اسٹیٹ بینک کی طرف سے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. پہلا جو اس میں ہے وہ بینکنگ اومبڈسمین کا ہے. یہ 2005 میں بینکنگ اومبڈسمین کا کانسیپٹ آیا تھا. یہ ایک ایسی ریگولیٹری باڈی ہے کہ جو کسٹمر اور بینکوں کے درمیان یا دو بینک کے درمیان جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، یہ ان ڈسپیوٹس کی ریزولوشن کی ایک باڈی ہے. اس کے پاس پراپر پاورز ہیں، ان کا لیگل اتھارٹی ہے
کہ جب جو کمپلیننٹ ہوتا ہے جب اس کو اپروچ کرتا ہے تو وہ جو کاؤنٹر پارٹیز ہوتی ہیں یہ ان کو ایک طرح سے بلاتے ہیں, ان کی ہیئرنگ ہوتی ہے اور نیچر آف کمپلینٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں کوئی ریکنسیلیشن ہو جائے, کوئی ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہو جائے. یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی بینکنگ اس میں, اور بینکنگ امبڈسمین کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت کنزیومر کو بھی اس چیز کا ایجوکیشن ہونی چاہیے. بینکر کو تو آلریڈی پتہ ہے کہ اس مخصوص ادارے کی کیا اہمیت ہے, ان کی کیا پاورز ہیں, ان کی کیا اتھارٹیز ہیں. اس لیے یہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ ایک فیسلٹی دی گئی ہے کہ اس سے پہلے اس کی ایبسنس میں ظاہر ہے ایک جنرل کمپلینز وغیرہ تو ریڈریس ہوتی تھیں, لیکن جو کمپلیکس نیچر کی ہوتی تھیں یا جس میں لیگلٹی انوالو ہوتی تھی یا اس میں اور کوئی کرٹیکل ایشوز انوالو ہوتے تھے, اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک پراپر لیگل باڈی ہو. تو اس نے اس ویکیوم کو اس طرح سے پر کیا ہے, اور آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی رسپانسبلٹیز اور پاورز ہیں وہ کافی واضح ہیں, اور یہ کسی حد تک یہ جو امبڈسمین ہے یہ اپنی پیریوڈیکلی رپورٹ پبلش کرتے ہیں, یہ پبلک کے لیے اویلیبل ہے. اس میں نیچر آف کمپلینس, اس میں پھر بینکوں کے نام بھی ہوتے ہیں کہ کس بینک کی کتنی کمپلینس ہیں. تو یہ ایک اس طرح کا آپ سمجھ لیں کہ ایک سورس ہے جو بینکوں کو بھی مجبور کرتا ہے کہ کل کو جب یہ ڈیٹا پبلک کے سامنے آئے گا تو اس میں اگر ان کے نام کے آگے نمبر آف کمپلین زیادہ ہوں گی ایز کمپیئر ٹو ادر, تو ان پہ پھر یہ پریشر ہوگا کہ وہ جو ان کا ایک ریپوٹیشن ہے اس کو بھی ایک طرح سے افیکٹ کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے بینکنگ امبڈسمین کے کانسیپٹ کو بھی کلیئر ہونا چاہیے, اور بینکوں کو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی افادیت ہے اس سے, بلکہ یہ نہیں فیل کرنا چاہیے, تھریٹن نہیں فیل کرنا چاہیے, بلکہ اس سے کیا ایڈوانٹیجز لی جا سکتی ہیں. اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے بذات خود ایک کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا ہے 2008 میں, اور یہ ڈپارٹمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کریں, کسٹمرز جو ہیں اپنی کمپلین لانچ کریں, اور پراپرلی اس ڈپارٹمنٹ جو یہ ادارہ ہے اپارٹ فرام ادر میجرز جو بھی ہم نے آپ کو بتائے, اس کے اس میں ہوتا ہے کہ یہ لانچ کریں آپ کمپلین. ظاہر اسٹیٹ بینک اس کو ایکنالج کرتا ہے, اور یہ جیسا کہ نیم سجیسٹ کرتا ہے پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ یہ کنزیومر رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. کنزیومر کو یہ ایشورنس دیتا ہے کہ اگر وہ اس ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کریں گے, اس کو کانٹیکٹ کریں گے, تو اگر اس کی کمپلین ہے تو اس کو ایڈریس کیا جائے گا, اور اس کی ریزولوشن کے لیے متعلقہ بینک کو اپروچ کر کے یا دوسرا جو کوئی ادارے ہیں اس حوالے سے. تو اس کے قیام کا مقصد ہی یہ ہے کہ کنزیومرز کو یہ سارٹ آف ایشورنس دینا کہ اسٹیٹ بینک کس حد تک سیریس ہے, اور بینکوں کو بھی ایک میسج دینا کہ اسٹیٹ بینک ان چیزوں کے کتنی اہمیت دیتا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے جو ریگولیٹری باڈیز میں بینکنگ کورٹس کی فار ریکوری آف لونز کی اسٹیبلشمنٹ ہے. حالانکہ ایز دا نیم سجیسٹ اٹ سمپلی مینس کہ یہ بینکوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے کہ ریکوری آف لونز فرام دا ڈیلکوینٹ بورورس. ایسی بات نہیں ہے. یہ بینکنگ کورٹس جو اسٹیبلش ہوئے ہیں گورنمنٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے اس کے تحت, اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں 29 بینکنگ کورٹس اسٹیبلش کیے گئے ہیں. یہ جہاں ریکوری پروسیس میں بینکوں کو ہیلپ کرتے ہیں, یہ کاؤنٹر پارٹیز وہ جو دوسری سائڈ پہ کسٹمرز ہیں جن کے اور بینکوں کے درمیان ڈسپیوٹ چل رہا ہے, ان کو بھی اگر بعض دفعہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ بینک شاید زیادتی کر رہا ہے in the context of the liquidation of the security items, property یا کوئی اور چیز ہے, تو یہ جو بینکنگ کورٹس ہیں, ایک تو یہ کہ یہ اسپیڈی ٹرائل اس میں ہوتا ہے. آپ کو جو روٹین کے کورٹس ہیں, روٹین کا جو آپ کا لیگل سسٹم ہے اس سے یہ ہٹ کے ہوتے ہیں. ان کی اسپیسیفک جو آپ کہہ لیں کہ آبجیکٹو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے بینکنگ سیکٹر میں, نہ صرف بینکوں کو بلکہ بینکنگ کے کسٹمرز کو ریزولوشن آف دا ڈسپیوٹس. ان کی پاورز بہت وائڈ ہیں, کسی دوسرے کورٹ میں ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, یہ فائنل ہوتے ہیں. اور یہ
جو ریکوری پروسیس ہے بینکوں کے پوائنٹ سے اس کو ایکسپیڈائٹ کرتے ہیں، اور اگر جو بینک اگر کسی الٹیمیٹلی یہ پروو ہو جاتا ہے کہ جو پراپرٹی ہے اس کو لیکوڈیٹ کر کے فور کلوجر کے بعد بینک نے اپنا پیسہ ریکور کرنا ہے، تو اس کورٹس کے ذریعے یہ کام آسان ہو جاتا ہے، جلدی ہو جاتا ہے، اور جو دوسرے پروسیس ہیں بینک ان کو اوائڈ کرتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے کہا، اس کے قیام سے چونکہ دونوں پارٹیز کو موقع ملتا ہے کورٹ میں جا کر اپنا کیس پلیٹ کرنے کا، تو اس میں جو کسٹمرز ہیں ان کو بھی ایک اپرچونیٹیز ہوتی ہے کہ اگر ان کے رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں اور ان کے خیال سے بینک ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو وہ اپنی ظاہر ہے کیس پلیٹ کر سکتی ہیں. تو دس از این ادر اسٹیپ آن پارٹ آف دا گورنمنٹ ٹو فیسیلیٹیٹ the players in the banking and financial sector so that in case of dispute which is of serious nature یہ separate banking courts اس میں ان کو ہیلپ کریں. پھر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریکوری فائنانس کا جو 2001 کا ایکٹ ہے یہ ایک اہم ہے، اور اس کے تحت جو اسٹک اپ لون ہے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس کی ریکوری کے لیے بہت واضح ہدایات ہیں، بہت اس کے اندر ہیں. مارگیج پراپرٹی کو اگر فور کلوز کرنا ہے، جو سیل کرنا ہے تو اس کے لیے ہے. تو یہ پراپرلی جو آرڈیننس ایشو ہوا ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ارلی ریزولوشن ہو جس کے تحت بینکنگ کورٹس بھی اسٹیبلش ہوئے ہیں. اور جو اس سے پہلے دیکھا گیا تھا جیسے کہ عام سول کورٹ میں اگر جائیں تو جو ہمارا اس کو بینکنگ سسٹم ہے یا جو ہمارا لیگل سسٹم ہے اس کے اندر ڈیلیز انوالو ہوتی ہیں، اس کے اندر ہیئرنگز ہوتی ہیں اور کیس بڑے عرصے تک پرولونگ کرتا چلا جاتا ہے. اور ظاہر ہے آج کل کی دنیا میں ٹائم از دا منی. جو کنسرٹ پارٹیز ہیں ایون چاہے وہ بینک ہوں یا وہ ہیں، وہ اس ڈیلے کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے اس پرٹیکولر آرڈیننس کے تحت ان انوملیز کو اٹینڈ کیا گیا ہے، کیٹر کیا گیا ہے، اور صرف اسپیڈ کے حوالے سے نہیں بلکہ کلیئرٹی کے حوالے سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ جو کنسرن پارٹیز ہیں ان کی رائٹس، ان کی رسپانسبلٹیز کو ڈیفائن کرتے ہیں. یہ آرڈیننس اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ ریکوری کا پروسیجر کیا ہوگا، کس طرح ہوگا. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آرڈیننس نے کس حد تک کاؤنٹر پارٹیز کو جس میں بینک اور کسٹمرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور بینکوں کے پاس یہ اب آپشنز ہیں کہ وہ فور کلوجر کے لیے روٹین کے کورٹس میں نہ جائیں بلکہ اس بینکنگ کورٹ کے تحت، اس آرڈیننس کے تحت بینکنگ کورٹس میں جا کے اپنے ڈسپیوٹس کا ریزولوشن کریں. تو اس سے اب آپ کو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ وہ ریگولیشنز ہیں جو دونوں پارٹیز جو کنزیومر بینکنگ میں انوالو ہیں، چاہے وہ بینک ہوں یا کسٹمرز ہوں، ان کی ایک طرح سے سہولت کے لیے ہیں، اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہیں. اور اس کا جو کانسیپٹ ہے آن پارٹ آف دا گورنمنٹ، آن پارٹ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان، کہ یہ جو بینکنگ سسٹم ہے اس کو مزید افیکٹو، مزید فعال بنایا جائے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو نیکسٹ آئٹم ہے وہ ہے پیمنٹ سسٹمز اینڈ الیکٹرانک فنڈز ٹرانسفر ایکٹ 2007. اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایکٹ کو امپوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بینکنگ سسٹم میں اس وقت ٹرانسفر آف منی انٹرنلی اور گلوبلی ایک بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے. جیسے کہ آپ ریکال کریں گے، ہم نے آپ کو اینٹی منی لانڈرنگ کے کانٹیکسٹ میں کافی آپ سے یہ باتیں شیئر کی تھیں کہ جو بینکنگ سسٹم ایک کنڈیوٹ بنتا ہے اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے اور ٹیررسٹ فائنینسنگ کے لیے. تو اسی حوالے سے ضرورت اس چیز کے محسوس کی گئی کہ ایک پراپرلی ایکٹ کو لایا جائے جو کہ ٹرانسفر آف فنڈز اور اس میں جو الیکٹرانک ٹرانسفر آف فنڈز ہیں اس کو ریگولیٹ کرے. یہ ایک اہم آپ کہہ لیں کہ بینکوں کے حوالے سے اور کنزیومر کے حوالے سے، کسٹمر کے حوالے سے ایک اہم اسٹیپ ہے آن پارٹ آف دا ریگولیٹری باڈیز. اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ایک طرف بینکوں کو ایک سارٹ آف ریگولیٹ کرنا ہے کہ جو چیزیں ڈاکومنٹڈ ہوں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس میں جو لوگ بینکنگ ایون سسٹمز کو استعمال بھی کرتے تھے یا جو ٹرانسفر آف فنڈز کے حوالے سے یا الیکٹرانک فنڈز ٹرانسفر کے حوالے سے، اس میں بہت سی ایمبیگوٹی ہوتی تھیں، ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی تھی. تو اب اس ایکٹ کے تحت ان ساری چیزوں کو ان اے وے ٹرانسپیرنٹ بنایا گیا ہے، فارملائز کیا گیا ہے اور اسٹینڈرڈ
سیٹ کیے گئے ہیں پروٹیکشن کے ان دی کانٹیکسٹ آف کسٹمر، ان دی کانٹیکسٹ آف بینک، کیونکہ اینٹائی منی لانڈرنگ کے جو لاز ہیں وہ بڑے اسٹرنجنٹ ہیں. وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ جیسے ہم نے آپ کو ڈیفینیشن میں بھی بتایا تھا جو اینٹائی منی لانڈرنگ کا آرڈیننس ہے، کہ ایون اف اے بینک ہیز اے ریزن ٹو بلیو، اور جو اگر اس کے باوجود بھی وہ ایسے اس میں نادانستہ طور پر انوالو ہو جاتے ہیں اینٹائی منی لانڈرنگ کے ایکٹ میں، تو اس میں بینک از لائبل انڈر دا ایکٹ، انڈر دیٹ آرڈیننس. تو یہ جو اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو ایکٹ آیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس مزید پروسیس کو اسٹرینتھن کیا جائے. بینکس کو جو ادارے ہیں ان کو بتایا جائے کہ جو اس کے پارٹیسپینٹس ہیں کہ انہوں نے کیا پروسیجر فالو کرنا ہے، اس میں اگر کہیں ایمبیگوٹیز ہیں یا کہیں لوپ ہولز ہیں یا کہیں گیپس ہیں جس کو انڈیزائربل ایلیمنٹس یوز کر سکتے ہیں، تو ان گیپس کو کس طرح پلگ ان کرنا ہے، ان کو لوپ ہولز کو کس طرح کور اپ کرنا ہے. اس میں یہ ریگولیٹری فریم ورک بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ جو الیکٹرانک فنڈس ٹرانسفر ہے، اس کی اس حد تک کہا جائے کہ جی یہ ایک وہ ایریا ہے کہ جس کی عام آدمی کی حد تک اس کی رسائی نہیں ہے یا اس کی پہنچ سے یا اس کی سمجھ سے باہر ہے. اس ایکٹ کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کسٹمر جو کہ بینکنگ کی سروسز استعمال کر رہا ہے، ٹرانسفر آف منی جس میں چاہے انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بینک ایک پراپر سسٹم کے تحت اس میں جو ایریاز ہیں کہ کل کو ریکارڈ کیپنگ کے حوالے سے اس میں جو اگر فنڈس اوریجنیٹ ہو رہے ہیں ان کی ڈیسٹینیشن کیا ہے، بینکوں کے پاس پورا ریکارڈ ہونا چاہیے. اور جو انسپیکشن ہو ان کی چاہے اپنی آڈٹ ہو یا ایکسٹرنل آڈیٹرز ہوں، اسٹیٹ بینک کے ہوں، ان کے پاس کمپلیٹ ریکارڈ ہونا چاہیے، اویلیبل ہونا چاہیے تاکہ اس چیز کو دیکھ سکیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈیزگنیٹڈ پیمنٹ سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایڈوکویس گورننس کا کانسیپٹ بھی اس میں آتا ہے کہ بینک جو ہیں ان کو یہ جو سسٹم آفر کر رہے ہیں، اور بینکنگ کنزیومر بینکنگ کے کانٹیکس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جہاں ہم فائنینسنگ کی بات کرتے ہیں، ہم جب ڈپازٹ فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو ایک ٹرانسفر آف فنڈس کا ایک جو فیسلٹی ہے یا یہ کہہ لیں کہ ایک جو بینک دیتے ہیں، یہ ایک اہم فیسلٹی ہے، ایک اہم سروس ہے جو بینک پرووائڈ کرتا ہے. تو اس ایکٹ کے تحت اس سروس کو مزید ریگولیٹ ہونا چاہیے، اس کے اندر کلیئرٹیز آنی چاہیے. اور جیسے میں نے آپ کو بیک ڈراپ اس کا بتایا کہ منی لانڈرنگ اور KYC کے کانٹیکس میں اس کو ہم نے لینا ہے اور اس کو امپورٹنٹ رکھنا ہے. اور الٹیمیٹلی جو ایک بینک ہے جو اس کے مختلف سپورٹ فنکشنز ہیں اس میں انٹرنلی انٹیگریشن ہونی چاہیے. یہ کہہ دینا کہ جی یہ ریمیٹنس ڈپارٹمنٹ ہے، یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا تعلق صرف فنڈس ٹرانسفر سے یا الیکٹرانک فنڈس ٹرانسفر جس کو ہم ٹیلی گرافک ٹرانسفرز کہتے ہیں، اور آج کل آن لائن فیسلٹیز بہت کامن ہو گئی ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ ایک کسٹمر کسی ایک بینک میں اگر اکاؤنٹ رکھتا ہے ایک برانچ میں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ وہیں جا کے ٹرانزیکشن کرے، وہ آن لائن ٹرانزیکشن کیش وڈرال کی، کیش ڈپازٹ کی، چیکس جمع کرنے کی، کسی دوسری بھی اس بینک کی برانچ میں جا کے کر سکتا ہے. تو یہ جو ایک فیسلٹیز ہے الیکٹرانک، یہ اہم ہے اور اس کا ریگولیٹ ہونا کسٹمر کے حق میں بھی بہتر ہے اور بینک کے حق میں بھی بہتر ہے. تو اس ٹرانسفر آف فنڈس کے حوالے سے، پیمنٹ کے حوالے سے جو ایکٹ ہے، اس کا جو انعقاد ہے وہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں وہ اس ایریا کو بھی کتنی اہمیت دیتے ہیں. اس کے بعد جو اس میں آخری آئٹم ہے وہ کمپٹیشن آرڈیننس 2007. جیسا کہ یہ نیم سجسٹ کرتا ہے، اس آرڈیننس کو بھی لانے کا مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ نے فیل کیا کہ جو آپ کی جو پوری اکانومی ہے اگر اس کو آپ نے ماڈرن لائنز پہ ڈیولپ کرنا ہے تو دیر از اے نیڈ ٹو ہیو پراپرلی ڈاکومنٹڈ تھنگس. اس میں جب پوری ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، پوری سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں جس میں بینکنگ بھی شامل ہے، تو یہ کمپٹیشن آرڈیننس اس پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. اور اسی کے تحت کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اسٹیبلش ہوا، اور اس کا جو مقصد یہی تھا کہ جو انفیئر پریکٹسز ہیں، جو کارٹل ٹائپ کی جو اس کے اندر جو فارمیشن ہو جاتی ہے کہ ایک گیون انڈسٹری میں
اگر بینکس ہیں، اگر انہوں نے کارٹل بنا لیا ہے، اور کارٹل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اپنی کلیکٹیو بارگیننگ پاور کو، ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کسٹمر کے اگینسٹ. کسٹمر اس سے امپیکٹ ہو رہا ہے، کسٹمر کو اس کا ایڈورس امپیکٹ آ رہا ہے، اس کو اس کے بینیفٹ نہیں مل رہا ہے. تو اس آرڈیننس کے قیام سے، جس کے تحت کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ایک واچ ڈاگ باڈی ہے. اگر آپ ریکال کریں، ہم نے جب کنزیومر رائٹس کی ایک لیکچر میں بات کی تھی، ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اس کا آج کل یہ بہت ایکٹیو ہوا ہے، اور نہ صرف بینکنگ سیکٹر میں بھی بلکہ جو دوسرے سیکٹر ہیں، جیسے آج کل آپ کے نالج میں ہے کہ 2009 کے مڈ میں شوگر کرائسس، جو فلور مل کا جو کرائسس فلور کا آیا تھا، اس میں کمیشن آف پاکستان نے بھی انٹروین کیا ہے، اور وہ جو کنسرنڈ ایسوسیشنز ہیں یا کنسرنڈ ادارے ہیں جو اس میں پروڈکشن میں انوالو ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیے گئے ہیں. کمیشن آف پاکستان نے کے خیال میں وہاں ہورڈنگ ہو رہی ہے، اور جو کہ عام آدمی، عام کنزیومر جو اس کو فیل کر رہا ہے کہ جو یہ امپورٹنٹ جو کموڈیٹیز ہیں اگر ان تک نہیں پہنچ رہی، پرائسز لیول پہ آ گئی ہیں، ان کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، اویلیبل نہیں ہیں، تو انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے. تو اسی کے تحت اس کا جو کلاس 4 اینڈ 10 ہے وہ اسٹیٹ، اس کے تحت وہ بینک کے اس میں آتا ہے کہ جو بینک اگر جو کہتے ہیں کہ جو انڈسکلوزڈ پروہیبٹڈ ایگریمنٹس ہیں یا ڈسیپٹیو مارکیٹ پریکٹسز ہیں، اسٹیٹ بینک یہ جو ادارہ ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اس کا سیریس نوٹس لیتا ہے. آپ کے نالج میں ہوگا کہ اسی کمیشن نے جو میجر بینکس ہیں 5 ان پر ہیوی پینلٹیز امپوز کی تھیں. ان پہ چارج یہ تھا کہ انہوں نے بہت سے وہ چارجز اپنے کسٹمر کو پہ لیوی کیے، ان سے چارجز لیے، ان کے اکاؤنٹ ڈیبٹس کیے، اور وہ انفیکٹ اس کے انٹائٹلڈ نہیں تھے. وہ شیڈیول آف چارجز میں مینشن نہیں تھا، اینڈ کسٹمرز آر ناٹ اویئر آف دیٹ. تو ان ویو آف دیٹ یہ باقاعدہ اس پہ بڑی ہیئرنگ ہوئی، بڑے عرصے تک اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی رہی. جو پاکستان بینکرز ایسوسیشن ہے انہوں نے بھی ریپرزنٹیشن کی، لیکن الٹیمیٹلی اس کمیشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بینکس جو تھے انہوں نے ایک طرح سے دے ور آن دا رانگ سائڈ اینڈ دے ہیو ٹو ایکچولی بی فائنڈ. اور اس فائن کا ظاہر مقصد ایک کلیکٹیو ایک میسج دینا تھا ریگولیٹری باڈی کی طرف سے کہ ہاؤ سیریس ریگولیٹرز آر ان دس پرٹیکولر. دے وانٹ ٹو پروٹیکٹ دی رائٹ آف دا کنزیومر اینڈ دا کسٹمر. دے وڈ ناٹ لائک دا بینکس، کیونکہ یہ تاثر ہے جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے عام کنزیومر کا، کہ بینکس کے پاس ایک مسلز ہیں، ایک پاورز ہیں، اور کلیکٹیولی وہ اس پاورز کو یوز کرتے ہیں اگینسٹ ان اے وے، اف ناٹ اگینسٹ ان سچ اے وے کہ کسٹمر جو ہے ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے. تو اس کمپٹیشن کا آرڈیننس کا آنا، اس کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا قیام اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ بینک کے لیے اب یہ فری ہینڈ نہیں ہے. بینک کے لیے یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جب اپنی چارجز کے حوالے سے، اپنی فیس کے حوالے سے جس میں مارک اپ اور یہ دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اس کا جب پالیسی ڈیوائز کریں تو اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ کہیں وہ کوئی وائلیشن تو نہیں کر رہے اس آرڈیننس میں، کوئی ایسا جو اپنے کسٹمر کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی پروہیبیشن کلاس تو نہیں ہے جو کہ اس پرٹیکولر آرڈیننس کو وائلیٹ کر رہا ہے. تو یہ چیزوں سے جو چیزیں واضح ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کی سیریسنس ہے اس ایشو کی طرف. اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو مختلف ریگولیٹری ایشوز ڈسکس کیے، ہم نے آپ کے ساتھ یہ 8 کے قریب تھے. اس نے اس کو انڈیکیٹ کیا کہ جو ریگولیٹرز ہیں جس میں اسٹیٹ بینک بھی شامل ہیں، گورنمنٹ بھی بڑی ایکٹیولی شامل ہے، کہ وہ ان چیزوں کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کنزیومر بینکنگ کا سیگمنٹ ہے، جس کے جو ایکٹیو پلیئرز ہیں آن پارٹ آف دا کنزیومر اٹ سیلف اینڈ دا بینکس، دے شوڈ نو تھرو دیز ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کہ وٹ آر دیئر رسپانسبلٹیز، وٹ آر دیئر رائٹس.
اس میں کلیئرٹی کا ایلیمنٹ ہے، اور ان کو اس حوالے سے ظاہر ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک اسٹڈی اور ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ کنزیومر رائٹ کمیشن آف پاکستان، یہ سلائڈ پہ اس کا ایڈریس بھی ویب سائٹ آپ کے سامنے ہے، انہوں نے اسپیسیفکلی کنزیومر فائنانسنگ کے کانٹیکس میں پاکستان میں ایشو، چیلنجز اینڈ دا وے فارورڈ، بڑی کمپریہنسو رپورٹ جو ہے انہوں نے یہ ابھی پبلش کی ہے، اور اس رپورٹ کے مختلف ظاہر ہے انہوں نے اسپیسیفکلی ڈسکس کیے ہیں کہ جو مختلف پروڈکٹس ہیں کنزیومر فائنینسنگ کے، جس میں کریڈٹ کارڈز ہیں، جس میں لونز ہیں، اور جس کے اندر ہاؤسنگ کے بھی ہیں، ان کو انہوں نے سپریٹلی ڈسکس کیا ہے۔ لیکن اس میں جو پرسپیکٹیو ہے وہ کنزیومر کا ہے، کیونکہ جیسے کہ نام سجیسٹ کرتا ہے کنزیومر رائٹس کمیشن آف پاکستان، یہ ایک واچ ڈاگ باڈی آپ کہہ لیں کہ یہ ایک پریشر گروپ ہے، یہ انڈیپینڈنٹ باڈی ہے جو اس چیز کو ان اے وے، ان کا جو آبجیکٹیو ہے، جو ان کا موٹو ہے، جو ان کا گول ہے کہ وہ کنزیومر کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں۔ یہ رپورٹ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، آپ اس کو ایکسیس کر کے اس کو فریلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اٹس اے ویری کمپریہنسو رپورٹ، اور آپ اس کے جب کانٹینٹس کو دیکھیں گے تو آپ کو بھی کسی حد تک اندازہ ہوگا کہ کنزیومر پرسپیکٹیو کیا ہے۔ یہ ضرور آپ کو اس ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ یہ پیورلی کنزیومر پرسپیکٹیو کے پوائنٹ آف ویو سے رپورٹ بنائی گئی ہے، اور اس میں جب ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ کنزیومر پرسپیکٹیو ہے کیا۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس رپورٹ کے جو کانٹینٹس ہیں وہ کافی یوزفل ہیں، انہوں نے کافی ریسرچ کی ہے، کافی اسٹڈی کی ہے، کافی بینکوں کو انہوں نے انٹرویو کیا ہے، اور رپورٹ تیار کرتے وقت کافی کسٹمرز کو ان سے انپٹ لیا گیا ہے۔ تو وداؤٹ گوئنگ انٹو دا ایکچوئل دی ڈبیٹ آف دس کہ ویدر دس رپورٹ از رائٹ اور رانگ، اٹس اے ویری important, it's a very effective source material for all those who want to understand the intricacies, the complexities involved in a consumer financing. تو جیسے اگر آپ دیکھیں گے یہ کچھ ایریاز ہیں جو ہم اب انڈیویجولی ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ۔ کنزیومر پرسپیکٹیو جیسے اس میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ جو کنزیومر بینکنگ کے جو کسٹمرز ہیں جو کہ مختلف فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے، پرسنل لون کے حوالے سے، آٹو لون یا ہاؤسنگ لون، کہ ان کا پرسپیکٹیو کیا ہے۔ یہ جیسے کہ لسٹ آپ کے سامنے ہے، اس میں پہلا آئٹم جو ہے کریڈٹ اسپریڈ کا ہے، وہ ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کریڈٹ اسپریڈ کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد جو وہ ہے ویریبل انٹرسٹ ریٹ کی بات ہے کہ جو کسٹمر ہیں جن کو بینک چارج کرتے ہیں اس کا بیسس جو ہوتا ہے وہ فلوٹنگ یا ویریبل ریٹ ہوتا ہے۔ تیسرا آئٹم جو ہے کنزیومر پرسپیکٹیو کے حوالے سے وہ ہے انکریزنگ انفلیشنری ٹرینڈ کا جو ہے۔ تو یہ تیسرا آئٹم ہے، ایک کامن فنامنا ہے، ظاہر کسٹمر یا کنزیومر کو اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی سے جو چوتھا آئٹم ہے وہ کنزیومرز کا خیال ہے کہ اب بینکوں میں کسٹمر سروس جو ہے وہ ڈکلائن پہ ہے، ڈیٹریٹ ہو رہی ہے۔ اس کے ہم ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے، کچھ جو انہوں نے فگرز کلیکٹ کی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد جو پانچواں آئٹم ہے انسالیسیٹڈ فائنانسنگ کا ہے، جس میں کانسیپٹ ہے کہ بینک کو جو ایگریسولی مارکیٹ کرتے ہیں اور بار بار اپروچ کرتے ہیں، اور ان کا جو یہ جو اپروچ ہے بعض دفعہ پریشرائز کرتا ہے کسٹمرز کو، کنزیومرز کو پروڈکٹ لینے پر۔ نیکسٹ جو ہے، جو یہ پہلے بھی کافی دفعہ اس کا ذکر ہوا ہے، لیک آف کنزیومر ایجوکیشن، کہ کسٹمرز جو ہوتے ہیں ان کو بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، وہ انفارم نہیں ہوتے مختلف ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے۔ تو اس جو لیک آف کنزیومر ایجوکیشن ہے، یہ ایک گیپ ہے، ایک وائڈ ہے جس کو فل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو بھی ہم ذرا آپ سے ڈسکس کریں گے کہ کنزیومرز کیا فیل کرتے ہیں، کہ اس کو ان کے نزدیک کیا ہونا چاہیے۔ پور انفارمیشن ڈسکلوجر کا کانسیپٹ یہ ہے، جو کنزیومر کہتے ہیں کہ بینکوں سے اگر آپ انفارمیشن لینے جائیں تو وہ پرووائڈ نہیں کرتے، ان کے یہاں سیکریسی کلچر ہے، چاہے عام نیچر کی بھی ہے، وہ نہیں پرووائڈ کرتے۔ تو اس کو بھی ان کے نزدیک اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ پھر جو ہائی اسپریڈ کی بات کر رہی، یہ جو 8واں آئٹم ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہے،
کنزیومر فیل کرتے ہیں کہ چونکہ اتنا زیادہ اسپریڈ بینکوں کو مل رہا ہے تو ان کے پاس انسینٹیو نہیں ہے، جو انٹرنیشنل کمپیٹیونیس ہے وہ اس کو اپنی ایکسپورٹ آف فائنینشیل سروسز میں نہیں لے جاتے، اس لیے کہ ان کو چونکہ یہیں پر اتنا اسپریڈ مل رہا ہے تو ان کے لیے ضرورت نہیں ہے، تو وہ ان کا خیال ہے کہ اس ایریا کو بھی اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور بینکوں کے درمیان جو ہم پہلے بعد میں ڈسکس کریں گے کہ کمپٹیشن کی کمی ہے، اس لیے یہ اسپریڈ زیادہ ہو گیا ہے۔ انٹیمیڈیٹنگ ریکوری پروسیس، یہ بہت انفارچونیٹلی آج کل دیکھا گیا ہے کہ بینکس جو ہیں وہ ریکوری کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں وہ بڑے ایک طرح سے سیریس نیچر کے ہوتے ہیں، اس میں کسٹمر کو ہراس کیا جاتا ہے، انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کی بڑی کمپلینز آئی ہیں، اور اسٹیٹ بینک نے بھی اس کا بڑا سیریس نوٹس لیا ہے کہ بینکوں کی ریکوری ٹیمز کے پاس یہ اتھارٹیز نہیں ہے کہ وہ اس طرح جا کے ان کو ہراس کریں یا ان کو تنگ کریں، اس کے بھی پراپر پروسیجر ہے۔ آخری جو آئٹم ہے ان کا، اس میں یہی ہے، ان کا خیال ہے کہ جو ریگولیٹری فریم ورک ہے اوورال جتنا بھی بتایا گیا وہ سٹل اس میں ویکنیس ہے، اس لیے کہ اس ویکنیس کی وجہ سے جو بینکس ہیں وہ ابھی تک ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور کنزیومر ایز اے گروپ از سفرنگ۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب ہم اس کو ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ پرسپیکٹو سے یہ ظاہر ہوگا کہ یہ جو کنزیومرز ہیں یہ ایک طرح سے ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے جب اس پرسپیکٹو کو لینا ہے تو اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ ہم کس حد تک اس چیز کو کانٹیکسٹ میں لے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کنزیومر کا یہ جو ہے جس نے کنزیومر پروٹیکشن کی بات کی ہے اس نے تو وہی اینگل لینا ہے، اس نے اسی اپنے رائٹ کی بات کرنی ہے، لیکن موونگ فارورڈ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کیا اس پرسپیکٹو کو ایک ایکسٹریم اس پہ تو نہیں لے کے جا رہے، بلکہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جہاں اس کے اندر ویلڈ پوائنٹس ہیں، ویلڈ ریزنز ہیں جس کو ایز اے بینک اگر ہم کنسیڈر کریں، اینڈ وی شوڈ سٹ اکراس دا ٹیبل ود دا بینکس اینڈ دا کسٹمرز ریپرزینٹیوز کنزیومر، اور اس کو ہم سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، بجائے یہ ہم کہیں کہ یہ آپ صحیح نہیں کہہ رہے ہم صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ موونگ فارورڈ نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ پوائنٹس انڈیویجولی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ٹل سچ ٹائم